آزادانہ تحقیق کے بعد قرآنی حقائق کے متعلق ان نتائج پہ پہنچے۔ کتنی بڑی شہادت ہے قرآن کے من جانب اللہ یا وحی ہونے کی، کہ جو تحقیق کی کسوٹی کے اوپر پوری اتر رہی ہے، اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس قوم کی کہ اس کے باوجود وہ اس کے راستے میں روک بن کے کھڑی ہے۔ معاف رکھیے گا، پھر کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے 50 سال پیشتر جو انداز اختیار کیا تھا قرآن کے سمجھنے کا اور سمجھانے کا، اس وقت میرے سامنے یہ بقایا یا اس قسم کا کوئی اور مغربی محقق نہیں تھا، کسی نے اس انداز سے بات ہی نہیں کی۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے یوں بات کی ہے، ورنہ ان کے ہاں کے بھی جو آتھرز ہیں، محقق ہیں، دانشمر ہیں، ہمارے ہاں کے ترجمے کو لے کے ہی انہوں نے لیا اور قرآن کو اٹھا کے پھینک دیا معاذ اللہ۔ یہ کچھ میں نے اس زمانے میں کیا، اس کی تائید آج اس دور کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں کہ طریقہ یہ ہے قرآن سمجھنے، اور اس طریقے سے قرآن سمجھنے کے بعد اس شخص نے ان آیات کو لیا ہے جو تخلیق کائنات سے متعلق ہیں۔ اور اگلی بات اور ہے، کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسلمان اتنی بڑی روشنی اور نعمت کے باوجود ان تاریکیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں کیوں مار رہے ہیں۔ اس کا آخری باب ہے، اس میں اس شخص نے ہماری حدیثیں دی ہیں کہ انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا، یعنی وضعی روایات۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وضعی روایات۔ اور وہ کرتا یہ ہے کہ یہ وضعی روایات دیتا ہے اور بائبل کے بیانات دیتا ہے، کہنے لگا دیکھ لیجئے دونوں ایک ہی ہیں، جہاں سے بائبل والوں نے لیا وہیں سے ان لوگوں نے لیا۔ انہوں نے بھی خود وضع کیا اور بائبل کا حصہ بنا دیا، انہوں نے خود وضع کیا تو قرآن میں تو یہ اس کو داخل کر نہیں سکتے تھے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے، انہوں نے قرآن کے ساتھ ایک اور قرآن بنا دیا، اور یہ ہیں وہ جو کچھ دیے، دونوں کا مقابلہ کر لو۔ پہلے 2 حصوں کے اندر اس نے تقابل کیا بائبل قرآن کا، اور یہ کہتے ہوئے کہ بائبل نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے کے ذہن انسانی کی تخلیق ہے، قدم قدم پہ غلطیاں، فاش غلطیاں، سائنس کے خلاف، تحقیق کے خلاف، اور اس کے مقابلے میں قرآن جو ہے اس دور کا عین علم اور حکمت اور تحقیق کی کسوٹی پہ پورا اترنے والا۔ یہ 2 چیپٹر تقابل کے ہیں، اور آخر میں بتاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، انہیں جو ہوا تھا وہ تو تھا ہی، وہ تو اس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ بائبل ان کی بین ہی لفظاً وہی ہے جو ان کی انبیاء کو ملی تھی۔ ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ان کو یہ ہوا، یہ لیکھیے، اور وہ روایات لاتا ہے، بائبل کے بیان لاتا ہے، کہنے لگے یہ دونوں ایک سطح پہ کھڑے ہیں، اور یہ مذہب کی سطح ہے، یہ دین کی نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم محقق اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، لیکن عزیزان ایمان، آج تو شاید جو کچھ میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، شاید آج تو کوئی مفید نظر نہ آتا ہوگا، اس لیے کہ راستے میں جو پہلے چھوٹی چھوٹی کینکریاں اور چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اس دور میں قرآن کی راہ میں وہ پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہماری تاریخ میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ قرآن کو قرآن اور عقل کی روح سے سمجھا جائے، اس کے خلاف ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے جو کیا، بغداد کی گلیوں کی نالیوں کا خون اس کی شہادت دیتا ہے۔ ان کی کتابوں کی جو تحقیق کے بعد انہوں نے قرآنی حقائق کے اوپر لکھی تھیں، کہیں کہیں ان کی کتابوں میں کچھ گالیاں دے کے نام تو نظر آتا ہے، کوئی ورق کہیں نہیں ملتا۔ اتنا پیچھے دھکیلا اس کے بعد کہ 1000 برس میں پھر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی نہیں، ہوئی اگر ہوگی انفرادی طور پر تو وہ پھر ان کی وجہ سے آگے نہیں آئی ہوگی، چھپی چھپائی رہی ہوگی، لیکن تاریخ کے صفحات پہ کچھ نہیں ہمیں مل رہا۔
اتنی بڑی روک ہے قرآن کے راستے کے اندر ان کی یہی چیز آج ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تحدیث نعمت اسے کہتے ہیں، خدا کے فضل و کرم کا ذکر کرتا ہوں، جو کچھ میں نے بھی یہ محنت کی ہے قرآن پہ، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی الہام نہیں ہوا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن کو سمجھا۔ اگر اس کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بنتے تو آج کم از کم پاکستان کے اندر قرآن کی حکومت قائم ہو گئی ہوتی۔ اور پھر ایک دنیا دیکھتی، یہ ایک شخص اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہے، دانشوروں کا ایک گروہ ہے جس کو متاثر کر رہا ہے یہ شخص، اس کی کتابیں پوچھو نہیں کس طرح سے چل رہی ہیں۔ اگر یہ چیز کہیں پاکستان کے اندر عملاً ہوتی اور یہ مملکت ہوتی قرآنی تو پھر پوچھیے نہیں کہاں تھی۔ لیکن خاص طور پہ یہاں یہ اہتمام کیا گیا کہ قرآن کی آواز آگے نہ جانے پائے، ایک سلوگن، ایک الزام، ایک منکر حدیث، منکر شان رسالت کے وہ کافر مرتد اس قدر، اور وہ پورا جنود ان کے ہاں کا اس پروپیگنڈے کے لیے۔ پرویز صاحب کا اس میں کچھ نہیں گیا عزیزان مان، معاف رکھیے گا میری تو کوئی دکانداری نہیں تھی۔ صدمہ اس زندگی کے آخری دور میں یہ ہے کہ اتنی محنت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ جتنا کچھ میں کر پایا ہوں اپنی محدود سی بصیرت و وسعت کے مطابق بھی، اتنا بھی اگر عام ہو جاتا یہ قرآن، آج اس معاشرے کی حالت کچھ اور ہوتی، اور دنیا بھی دیکھتی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بد نصیبی ہے میری بھی، قوم کی بھی، اس دور کی بھی، اور یہ اس لیے کہ یہ اگر قرآن خالص کو لے لیں تو ان کی دکان میں کچھ باقی رہتا ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 18 علوم 9-10 سال اس میں صرف کرتے ہیں، ان کے نصاب میں قرآن ہے نہیں، 18 علوم میں قرآن نہیں ہے، اور وہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے بعد ایک شخص اپنے آپ کو فاضل العالم تو کہہ سکتا ہے، عملی طور پہ کسی کام ہی نہیں آتے، قرآن ہے نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ قرآن خالص کی بنا پر ہی دین سمجھ میں آتا ہے اور نظام متدین ہوتا ہے تو قرآن تو ان کے پاس ہے نہیں، جو ہے اس میں قرآن نہیں ہے، تو قرآن کو اگر یہ لے لیں تو وہ سارا بیکار ہو جاتا ہے۔ کروڑوں کی تعداد ہے ان کی، ذریعہ معاش کوئی دوسرا ہے نہیں، اور اب تو ذریعہ معاش کے ساتھ اقتدار کی بھی ساتھ جھلک ہے۔ پہلے ان کے فیصلے جو تھے فتوے کہلاتے تھے، کسی کا جی چاہے مانے، کسی کا جی چاہے نہ مانے، اب وہ فتوے ملک کا قانون بن گئے ہیں، سوال ہی نہیں ہے کہ نہ مانے۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ بہرحال اس بات کی طرف میں نہیں آتا، فرقہ بدلی آ جائے گی۔ یعنی اب وہی چیزیں اس سے پیشتر، وہ جو پرسنل ہوتی تھیں، ذاتی ہوتی تھیں، اب وہ قانون بن گئی ہیں ملک کا۔ یہی چیز ملوکیت کے دور میں ہوئی تھی، اس زمانے کے قانون بنے ہوئے بھی چلے آ رہے تھے، انگریز نے اپنے ہاں ان قوانین کو رائج کیا تھا شرع محمدی کہہ کر۔ ان کی وجہ سے امت جس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، یہ جتنے پرسنل لاز ہیں نا ان کے، کہ غصے میں آ کے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو چل تھا وہ طلاق ہوئی، اور اس کے بعد وہ معاذ اللہ بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ حلالے کی چیز جو ہے جس کا لفظ بولنے سے شرم آتی ہے، لا ہے، قانون بن گیا۔ یتیم پوتے کو وراثت نہیں مل سکتی دادا کے، کیونکہ یتیم جو ہو گیا بیچارہ، فتویٰ نہیں ہے، لا ہے۔ وصیت نہیں کر سکتا اپنے مال میں، دیکھ رہا ہے کہ ساری عمر ان نے میرے ساتھ، ان شریکوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد یہ میری بیوہ اور میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کے حق میں وصیت نہیں پوری کر سکتا، وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، لا ہے۔ یہ فتوے قانون بن جاتے ہیں پھر تو قرآن تو بہرحال وہ آیا ہی نہیں ہے۔ عزیزان من کہہ میں یہ رہا تھا کہ اگر یہ چیز جس طرح سے کہ یہ غیر مسلم محقق اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اس طریقے